السلام علیکم عزیز طلباء، بس میں حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے مکالمہ نگاری کا فن، اصول، اس کی ابتدا، تاریخ اور معاشرتی اہمیت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بورڈ میں کتنے نمبر ہم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم مکالمہ نویسی لکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے باہمی گفتگو، ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا۔ انگریزی میں اسے ڈائلاگ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ اس فن کا باقاعدہ علمی ابتدا قدیم یونان سے ہوئی۔ شہرۂ آفاق فلسفی اور افلاطون نے اپنے پیچیدہ نظریات کو عام کرنے کے لیے لوگوں سے مکالماتی انداز اپنایا، جو آج تک علمی دنیا میں فکری زینہ تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو دیگر مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے خیالات کو لفظوں میں منتقل کرنے پر قادر ہے۔ مکالمہ کسی بھی شخص کے محض خیالات اور رجحانات اور میلانات کا ہی اندازہ نہیں کرتا، بلکہ اس وسیع تر معنوں میں اس کے ذریعے فرد کے خاندانی پس منظر، معاشرتی رتبے اور ذہنی معیار کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں مکالمے کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اردو ادب میں مکالمہ نگاری داستانوں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور روایتی ناٹکوں کے ذریعے پروان چڑھی۔ سب سے پہلے بات، پرانے وقتوں میں جب انسان کے پاس موبائل نہیں تھا، انٹرٹینمنٹ کے لیے داستانیں لکھی جاتی تھی جو کہ مافوق الفطرت کرداروں پر مبنی ہوتی تھی، جن میں پریاں، شہزادے، جنات، بادشاہ، اس قسم کی باتیں کی جاتی تھیں، اور ان داستان کی سٹوری، کہانی بیان کرتے کرتے ان کے آپس کے ڈائیلاگز بھی کہیں کہیں بیان کیے جاتے تھے۔ باقاعدہ یہ کوئی الگ فن یا ایک الگ صنف نہیں تھی، بلکہ داستان میں مکالمہ نگاری ہوا کرتی تھی کسی وقت میں۔ پھر آہستہ آہستہ اسی سے ایک الگ صنف بنی ڈرامے اور روایتی ناٹک، یعنی شارٹ جو ہے وہ ڈرامے وغیرہ بننے لگے۔ امانت لکھنوی کے ناٹک اندر صبا سے لے کر جدید افسانوں تک اس کا گہرا اثر رہا۔ آہستہ آہستہ یہ صنف مکتوب نگاری میں بھی آ گئی۔ خود غالب کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مکتوب کو مکالمہ بنا دیا۔ معاشرے میں مکالمے کا کردار کیا ہے؟ تو دراصل مکالمہ امن، باہمی مفاہمت اور معاشرتی فہم کا واحد راستہ ہے۔ یہ اظہار رائے کا ذریعہ ہے۔ مکالمہ معاشرے میں تمام افراد کو اپنے منفرد جذبات، دلی خیالات اور فکری نظریات دوسروں تک کامیابی سے منتقل کرنے کا پرامن اور واضح راستہ فراہم کرتا ہے۔ مسائل کا حل ہے۔ کسی بھی فیملی، گروپ یا ملک میں غلط فہمیوں اور پیچیدہ تنازعات کو جنگ یا تشدد کی بجائے صرف اور صرف بامقصد گفتگو کے ذریعے ہی کامیابی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور مکالمہ انسان کو اپنے اندر وسعت پیدا کرنا، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا اور مخالف کے نظریات کو سننا سکھاتا ہے۔ بورڈ پیٹرن کے مطابق مکالمہ نگاری کے کچھ اصول سیکھتے ہیں تاکہ امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے جا سکیں۔ تو انٹرمیڈیٹ سال اول میں یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ مکالمہ یا روداد میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ یا مکالمہ لکھ سکتے ہیں یا روداد۔ مکالمہ لکھتے وقت کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھیے۔ سب سے پہلی بات، مکالمے کی شروعات ہمیشہ کسی جاندار منظرنامے سے کریں۔ منظرنامہ ہمیشہ بریکٹ میں لکھیں۔ مثلاً اگر دو دوستوں کے درمیان امتحان کی تیاری سے بارے میں مکالمہ ہے تو آپ پس منظر لکھیں کہ دانیال اپنے کمرے میں محو مطالعہ ہے، دستک ہونے پر دروازہ کھولتا ہے تو اس کا دوست علی سامنے کھڑا ہوتا ہے۔
یا کوئی بھی کہانے کا خاکہ جو ہے نا وہ آپ اپنے اس کے سامنے لکھیں۔ دوسری بات، رموز اوقاف کا استعمال۔ کردار کے نام کے ساتھ رابطہ کی علامت یعنی 2 ڈاٹس لازمی لگائیں۔ بعض طلباء یہاں پر تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں جس سے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، بلکہ رابطہ کی ہی علامت لگانی چاہیے جو کہ 2 ڈاٹس ہیں۔ دوران گفتگو سوالیہ نشان، ندائیہ یا فجائیہ کا درست استعمال امتحان میں اضافی نمبروں کا ضامن ہوتا ہے۔ تیسری بات، کردار کے مطابق زبان اور گفتگو کا استعمال۔ گفتگو ہمیشہ سادہ روزمرہ بول چال کی عکاسی ہونی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ ہے تو ڈاکٹر کی ذہنی سطح کے مطابق اس کے مکالمے ہو اور مریض کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کی بات ہو۔ اس طرح استاد اور شاگرد ہے تو استاد کے مکالمے ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے اور طلباء کے مطابق۔ نمبر 4، مکالموں میں باہمی توازن ہو۔ دونوں کرداروں کی گفتگو کا دورانیہ اور طول تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کردار 6 7 لائنوں پر لمبی گفتگو کر رہا ہے اور دوسرا صرف جی ہاں، جی نہیں کے الفاظ استعمال کرتا ہے، بلکہ دونوں طرف سے ہی دلائل ہونے چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ مکالمہ لکھتے وقت اگر بات سے متعلقہ کوئی آیت، ترجمہ، حدیث، قول یا شعر ہو تو وہ لکھی جا سکتی ہے، لیکن غیر متعلقہ بات، فالتو باتوں سے اجتناب کیجیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سوالیہ انداز سے گریز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مکالمے میں ایک کردار جو ہے وہ سوال پوچھی جائے، دوسرا اس کا جواب دیے جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر یہ مکالمہ نہیں رہتا، یہ انٹرویو بن جاتا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کرداروں کی گفتگو میں تدریجی ارتقاء ہونا چاہیے، یعنی اسلام دعا سے بات کو شروع کرے اور اس بحث میں اس کے مخالف میں اس کے بارے میں ساری باتیں کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انجام تک پہنچائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کے منطقی اختتام اور الوداعی دعائیہ کلمات بھی ہونے چاہیے۔ مکالمہ کسی نتیجے یا سبق کے بغیر ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں دعائیہ کلمات یا کرداروں کی رخصتی کا منظر بھی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ اچانک سے اختتام نہیں کرنا چاہیے۔ بورڈ مارکنگ کے دوران ایک بار مجھے ایک مکالمہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں 2 دوستوں کے درمیان دہشت گردی کے موضوع پر مکالمہ تھا۔ اب ایک دوست جو ہے وہ السلام علیکم وعلیکم روایتی انداز میں کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ آواز آئی ٹھا تو وہیں پہ بم بلاسٹ ہوا اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا آگے اب یہ فنی انداز میں لکھا تھا لیکن بہرحال نمبر تو اس کے نیگیٹو میں جائیں گے نا، تو اس طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھا ایک بات، نام جو ہے کرداروں کے نام وہ مارجن لائن کے اندر لکھیں، مارجن لائن کے اندر، اور کردار کے ناموں کے نیچے کوئی الفاظ نہیں لکھے جائیں گے۔ کردار کے ناموں کے نیچے کوئی الفاظ نہیں لکھے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مکالمے کے اختتام کے بعد ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ کمی بیشی دور ہو، اور امتحانی نقطہ نظر سے مکالمہ کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہو، 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور مکالمہ 20 منٹ میں لکھ لینا چاہیے۔ امید ہے آپ سب کو مکالمہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمونے کے طور پر بورڈ پیٹرن کے عین مطابق بہترین مکالمے دیے ہیں آپ کی پریکٹس کے لیے۔ منظرنامہ اور آغاز دیکھیے، مثلاً مہنگائی کے موضوع پر ہے۔ اسلم صاحب راشن خریدنے کے لیے ایک دکان پر کھڑے ہیں اور خان صاحب سودا تول رہے ہیں۔ اسلم صاحب السلام علیکم، خان صاحب ذرا 5 کلو چینی اور دال چنا تو دیجیے۔ دکاندار وعلیکم السلام، بھائی یہ لیجیے، کل 1350 روپے ہو گئے۔ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا وقت کی پابندی کے بارے میں ہے، تو آپ دیکھیں اس کو بھی پڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ احمد اور علی کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں۔ علی امتحان کی وجہ سے کافی اداس نظر آ رہا ہے۔ احمد السلام علیکم علی، سب خیر ہے نا؟ اتنے اداس اور فکر مند کیوں بیٹھے ہو؟ اس قسم سے آغاز کیجیے۔
آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔